Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میں یہ بات پہلے کمپلیٹ کر دوں کہ جو جس کا مسئلہ ہے نا وہ سمجھتا ہے دنیا کا ہر مسئلہ بس یہی ہے. تو یہ مذہبی لوگوں میں بھی ہے تھوڑا سا فالٹ. وہ سمجھتے ہیں دیکھو مذہب نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ تو کیا ہے, کسی چیز میں ہمیں لوارث نہیں چھوڑا, لیکن یہ گائیڈنس مذہب کی بعض دفعہ براہ راست ہوتی ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے کہ مذہب خود بتا دیتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ اس فیلڈ کے ماہرین سے رابطہ کرو. مذہب خود بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں مذہب براہ راست بات نہیں کرے گا, بلکہ مذہب کیا بتائے گا کہ اس مسئلے میں جو اس کے ماہرین ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو ان سے رابطہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ مذہب نے ہر چیز بتائی ہے, خربوزے کے فضائل بھی کون بتائے گا؟ مذہب بتائے گا. ایسا تھوڑی ہے بھائی, کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں طب کی جو کتابیں آ رہی ہیں نا, طب نبوی کے نام سے, ان میں موضوع من گھڑت حدیثوں کی بھرمار ہے. شہد کے فضائل لکھے ہوں گے تو صبح نہار منہ چمچہ ڈال کے پینے سے یہ فائدہ. بھائی کون سی حدیث میں آتا ہے نہار منہ چمچہ یہ فائدہ؟ شوگر کے مریض پی رہا ہے اور انا للہ ہو رہا ہے اور کہہ رہے میں نے حدیث پر عمل کیا. جب شہد پیو گے تو شوگر تو بڑھے گا نا تمہارا. کلونجی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ہر بیماری سے شفا ہے, بس کیسے ہے, کتنی مقدار میں کھانی ہے, کس نے کھانی ہے, یہ آپ کو ڈاکٹر حکیم بتائیں گے. یہ حدیث ہر مسئلے میں کیا ڈالی جا رہی ہے؟ کلونجی. کرونا کا علاج کلونجی سے, اور اللہ بھلا کرے. اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس سے سمجھ میں آئے گی بات. یہ جو روحانی عامل ہے نا, ہر مسئلے میں قرآن کی آیت بتا رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ اٹک گیا تو یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھو. کل کسی روحانی عامل کا مجھے کسی نے بتایا کہ وہ تو قرآن سے بتاتے ہیں اور قرآن میں تو شفا ہے. میں نے کہا قرآن میں تو شفا ہے, لیکن یہ جو روحانی عامل نے آپ کو بتایا کہ قل هو اللہ احد 356 دفعہ صبح پڑھو گے تو بیٹی کی شادی ہو جائے گی, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں قل هو اللہ لکھی ہوئی ہے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 356 دفعہ پڑھنے سے بچیوں کی شادیاں ہو جاتی. اس کے لیے آپ کو میرے بیان سننے پڑیں گے. یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ وہ تمہیں بتائے گا کہ قرآن میں شادیوں کے لیے اصول اللہ نے کیا بتائے. وہ قل هو اللہ نہیں بتائی, وہ نکاح کی آیتیں بتائی ہیں, وہ والی آیتیں جو آپ کو میں صبح شام پڑھ کے سناتا رہتا ہوں. روحانی عامل الو بنا رہے ہیں لوگوں کو طبیعت سے. اتنی میں فون نہیں اٹھاتا, لیکن کبھی اٹھانا شروع کرتا ہوں تو بہت اٹھاتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. ابھی چند دنوں سے میں نے فون اٹھانا شروع کیا تو میں مارکیٹ میں ان ہو گیا, دوبارہ مارکیٹ میں ان ہو گیا. مجھے پتہ چل گیا اب مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. فونوں سے تو پتہ چلتا ہے نا لوگوں کے مسائل کیا ہیں. جوان آدمی کا ایک ہی مسئلہ ہے, سیٹنگ ہوئی ہے, لڑکی کے ابا نہیں مان رہے. لڑکیوں کا بھی یہی مسئلہ, میرے ابا نہیں مان رہے, ان کا بھی یہی مسئلہ. جب کسی جوان مرد یا عورت کا فون آئے نا, جوان لڑکے یا لڑکی کا, تو ان کا مسئلہ سیٹنگ پہ شروع ہو کے کہاں ختم ہو رہا ہے؟ سیٹنگ پہ. ان کو میری طرف سے ایک ہی جواب ہے. میں سوچ رہا ہوں یہ ریکارڈ کر کے نا ڈال دوں. اب ہم پتہ ہے کیا کرنے والے ہیں ابھی, جیسے دفتروں میں کمپنیوں میں آپ فون کرتے ہیں نا, کیونکہ اس طرح ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے نا. جو کام کے لوگ ہیں ان سے پھر رابطہ ہی نہیں ہو پاتا, سیٹنگیں نمٹاتے رہو بیٹھ کے ان کی. تو ہم لوگ ایک وہ سسٹم بنا رہے ہیں کہ ایک ماسٹر فون ہوگا, نمبر ہوگا, اس پہ کال آئے گی. کال جب آئے گی تو آگے سے آئے گا یہ جی مفتی طارق مسعود صاحب کا نمبر ہے, اگر آپ نے رشتوں کے سلسلے میں رابطہ کرنا ہے شادی دفتروں میں رابطہ کیجیے, ہمارے ہاں رشتے نہیں کرائے جاتے. اگر آپ لڑکی کے ابا نہیں مان رہے, اس میں میرا قصور نہیں ہے, مجھے تنگ نہ کریں. اور اگر لڑکے کے ابا نہیں مان رہے, اس میں بھی میرا قصور, یہ ریکارڈنگ چلے گی باقاعدہ, اس میں میرا قصور نہیں ہے. اور نہ میں ابا کو منوا سکتا ہوں, چونکہ ابا جتنا اچھا فیصلہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے حق میں کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا, کیونکہ نہ میں لڑکے کا ابا ہوں نہ اس لڑکی کا ابا ہوں جس کی بات ہو رہی. تو کائنڈلی زحمت نہ فرمائیں. اگر آپ نے کوئی
یعنی بہت ساری چیزیں. شرعی مسئلہ پوچھنا ہے, بلکہ یہ آخر میں نا, کیونکہ جو شرعی مسئلہ پوچھے گا آخر تک سنے گا پھر وہ بیٹھ کے, کیونکہ اس کا تو واقعی مسئلہ ہے. اگر آپ نے کوئی صحت کے حوالے سے پوچھنا ہے, اس کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں سے رابطہ کریں. صحت کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ. اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی, تو بھی کس سے رابطہ کریں؟ جو 2 شادی کر کے پھنستا ہے نا, وہ بھی مجھے فون کر رہا ہوتا ہے. فون صحت کے حوالے سے, جس کا دوسری کا ارادہ ہوتا ہے مجھ سے کشتے مانگ رہا ہوتا ہے وہ, کہ کیا کھانا چاہیے شادی سے پہلے. وہ بھائی کیا ہو گیا یار, تم لوگوں نے ہم کو کیا بنا دیا ہے. ایک صاحب آئے مجھ سے دوسری شادی کا مشورہ لینے لگے نا, میں نے کہا کرو, ان کو سمجھایا بھائی دیکھو بیوہ عورتیں ہیں, اور ایک بیوہ کا رشتہ بھی تھا, میں نے کہا میں کرا دیتا ہوں, یہ وہ بڑا زبردست ایک دم موٹیویشن ملی. پھر مجھے کہتے ہیں ذرا چھاؤں میں 2 منٹ کی بات کرنی ہے آپ سے. یہ پرانی بات ہے, ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں کسی کا راز نہیں فاش کرتا ممبر پہ. میں چلا گیا, میں نے کہا کہہ رہے ہیں اصل میں رشتے تو میرے پاس بھی ہیں. خوراک بتائیں کوئی, کیا بتائیں, خوراک, رشتے تو میرے پاس ہیں. میں نے کہا آپ کی ایج کتنی ہے؟ 26 پتہ نہیں 28 سال ہوگی, ینگ تھے. میں نے کہا یار ینگ آدمی کو کیا خوراک چاہیے یار, تو شمسی توانائی سے چلتا ہے ینگ آدمی. 27-28 سال میں بھی اگر انرجی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر پہلی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. کہہ رہے کیا کھاؤں؟ میں نے کہا روٹی کھاؤ بھائی, روٹی کھاؤ. اللہ نے روٹی میں اتنی پاور رکھی ہے, کبھی کسی 3 دن روٹی کھانا چھوڑ کے دیکھو, کشتے کھاتے رہو بیٹھ کے, طاقت کی دوائیں کھاؤ, روٹی نہیں کھاؤ 3 دن, اٹھا نہیں جائے گا بستر سے, چلا نہیں جائے گا. جس کم وقت میں روٹی کھا کے بھی طاقت نہ آئے نا, تو سمجھ لو کہ اس کو اب طاقت کے علاوہ دنیا کا ہر کام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ میں نے ایک چٹکلا سنایا تھا نا, میری جب تیسری شادی ہوئی تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا, لڑکے بات کر رہے, نوجوان ٹین ایجز لڑکے. ارے امام صاحب نے پھر تیسری کر لیا. کسی نے کہا بھائی ان کے حکیموں سے بڑے تعلقات ہیں, وہاں سے کشتے مشتے لیتے ہیں. دوسرے نے کیا کہا, ابے حکیم تو خود ان سے آ کے مانگتے ہیں نسخے. لڑکے بات کر رہے ہیں. تو بھائی نہ 3 شادیوں کے لیے کشتوں کی ضرورت, نہ 4 کے لیے کشتوں کی ضرورت. اللہ نے مرد جو روٹی ہضم کر لیتا ہو, پراٹھے ہضم کر لیتا ہو, کھانا کھا لیتا ہو, اس کو اتنی پاور دی ہے کہ وہ چل سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بہت, یہ تو ایک دماغ میں ایک خامخواہ کی ایک چیز بیٹھ گئی ہے. آپ اگر چل صحیح رہے ہو, آپ اگر بازوؤں میں آپ کے وزن اٹھانے کی طاقت, آنکھوں میں دیکھنے کی, اس کا مطلب پوری باڈی آپ کی صحیح ہے. انسان کا ایسا نہیں ہوتا کہ باڈی میں ایک چیز کمزور, جیسے سماعت کمزور ہونا شروع ہو گئی بہت زیادہ, آنکھیں بالکل صحیح ہیں, ایسا نہیں ہوتا. پوری باڈی ایک ساتھ بڑھاپا آتا ہے اس پہ. جوان ہے تو پوری باڈی جوان ہے, بوڑھا ہے تو پوری باڈی میں بڑھاپا آئے گا. سمجھتے نہیں ہو بات کو. یہ خامخواہ کہ بہت سے حکیموں نے نا الو بنایا ہوا ہے, جن کی دکانیں نہیں, چورن نہیں بک رہے ہوتے. ان کو پتہ ہے مردانہ قوت کے نام پہ نوجوانوں میں چورن بہت ٹائٹ بکتا ہے. کبھی بھی کوئی سلجھا ہوا ڈاکٹر, سلجھا ہوا حکیم ان چکروں میں نہیں ڈالے گا آپ کو. اوور آل صحت صحیح ہے تو سب صحیح ہے.